دو بھائی ہیں، ایک کمارا ہے ایک شادی شدہ ہے۔ باپ جب زندہ تھے دونوں کا چولہا ایک تھا، باپ جب انتقال ہوا تو چولہا الگ ہو گیا۔ دھان کی کھیتی کیا تھا، دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ ایک کے حصے میں 50 بوجھے، دوسرے کے حصے میں 50 بوجھے بانٹ کر کے جب دونوں اپنے گھر آئے تو بڑا بھائی سوچ رہا ہے یار بہت بڑی غلطی ہو گئی، برابر برابر اپنے چھوٹے بھائی سے بانٹ لیا، اس کو شادی کرنی ہے، اس کا لمبا خرچہ ہے، برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آیا وہی خیال اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں آیا۔ اللہ اللہ، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اپنے بڑے بھائی سے جس کو بیوی ہے، بچہ ہے، لمبا خرچہ ہے، میرا سنگل خرچہ ہے، برابر برابر بانٹ لیا، یار بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، بہت بڑا ستم ہو گیا، مجھ کو تو اپنے بھائی کو بڑھا کر کے دینا تھا۔ اب دونوں سوچ رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا چپکے سے نکلوں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی خیال اس کے دل میں آیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے یار رات تو ہونے دو، اندھیرے میں جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، میرا گھٹ جائے گا، انصاف ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیا اپنے حصے کا بوجھا اٹھایا، ادھر پھینکا، وہی بوجھا ادھر پلٹ کر کے ادھر آیا، جب اس نے پھینکا تو وہ بوجھا ادھر پلٹ کر کے آیا۔ جب قریب آ کر کے ٹارچ جلا کر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو دیکھا میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ٹارچ جلا کر کے دیکھا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ کہا یار جب میرا دل اتنا نیک ہے، تمہارا دل اتنا نیک ہے، تو آج سے قسم کھاتے ہیں کہ چولہا الگ نہیں ہوگا، آج سے چولہا ایک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ، اس کی مثال سنا دیتا ہوں۔ سنسکرت زبان میں کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ 3 جانور شکاری تھے، اس میں ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا، تیسرا گیدڑ۔ تینوں ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے۔ 3 جانور کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا، گدھے کو مارا۔ جب مار کر کے لے آئے تو شیر چیتا سے بولتا ہے بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ گیدڑ سب سے چھوٹا ہے، خرگوش کھا لے گا، میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا کھا لے۔ شیر کو غصہ آیا، اٹھایا تماچا مارا منہ میں کھینچ کر کے، وہ لہو لہان ہو گیا چیتا۔ بولا اس بٹوارے کو میں نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ گیدڑ نے کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا۔ سبحان اللہ، سب میرے لیے۔ کہ آپ راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو حیرت ہوئی، کون سے اسکول سے پڑھ کر کے آیا، کتنا اچھا بٹوارا کیا، کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، کتنا اچھا بٹوارا کیا۔ تو شیر نے گیدڑ سے پوچھا کون سے اسکول میں پڑھے ہو، اتنا اچھا بٹوارا کر دیے؟ اس نے کہا حضور کسی اسکول میں نہیں پڑھا، سمجھ میں آ گیا، اسے ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلہ لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا۔ تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔